تحریری طور پر وہ کہتے کہ میں صبح سحری کے وقت اٹھا، طبیعت میری خراب تھی، روزے کی نیت اور ارادہ قطعاً نہیں تھا، لیکن چونکہ گھر والوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا، کھانا کھا لیا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا، 11 بجے جب اٹھا تو میری طبیعت بحال ہو چکی تھی۔ اب میں اسی نیت کو بدل لیا اور میں شام کو روزہ افطار کیا، تو کیا یہ میرا روزہ ہو گیا؟ روزہ آپ کا ٹھیک ہی ہے۔ آپ نے جب کھایا نا اس وقت اور بعد میں کوئی چیز نہیں روزہ کو توڑنے والی کھائی تو طبیعت ہوگی ٹھیک اور آپ نے ارادہ کر لیا کہ روزہ ہی ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہی، بالکل درست۔ لیکن اس میں تھوڑا نیت کی تشریح فرمائیں گے؟ نہیں، اور نیت تو جو ہے نا پہلے سے تندرست، اس کو چاہیے کہ وہ کرے۔ یہ ایسے میں ہو گیا جیسے اطلاع ہی ہمیں ملے نا رمضان شریف کی، ہم نے روزہ نہیں رکھا تھا، یہاں روایت نہیں ہوئی تھی، یہاں پتہ نہیں چلا تھا، اب کھایا پیا کچھ نہیں تھا، پتہ چل گیا کہ رمضان شریف ہے، ہم اسی وقت سے بس ارادہ کر لیں تو ہمارا وہ روزہ ہو گیا۔ جو تندرست ہونا پہلے سے پتہ، ان کو چاہیے کہ وہ فجر سے پہلے نیت کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے گنجائش ہے اگر ایسے روزہ رکھا ہے 11-12 بجے نیت کر کے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ پاک بول رہے ہیں جی 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 سوال سی ہے کہ میں شوگر کا مریض ہوں، نالے کہ 2 روزے رکھ لینا، 1 روزہ چھوڑ دینا۔ اچھا، کبھی رکھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ نہیں، 2 روزے رکھتا ہوں، 1 روزہ چھوڑ دیتا ہوں، ہاں جی تو اس سے پھر جو جسم کی توانائی ہے نا وہ برقرار رہتی ہے۔ اگر 3 سارے اکٹھے رکھوں تو پھر وہ جو ہے نا رکھا ہی نہیں جاتا روزہ، کنٹینیو رکھنا مشکل ہے آپ کے لیے۔ تو اس کے لیے میں یہ پوچھنا تھا کہ اس کے لیے میں فدیہ دوں یا اس کا پھر میں بعد میں روزے رکھوں؟ نہیں، اگر تو آپ یہ مشقت برداشت کر رہے ہیں کہ روزے ہی رکھتے ہیں بے شک ناگا درمیان میں کر، پھر تو آپ کو بعد میں قضا ہی کرنی چاہیے نا، جو آپ خود ہی یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں تو اٹھائیں، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ 2 بھی نہ رکھتے۔ آپ مریض ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے، سارے رمضان شریف کا فدیہ دے دیتے، اس چکر میں نہ پڑتے کہ 2 دن رکھتے ہیں پھر توانائی بحال کرنے کی چھوڑتے ہیں۔ کیوں اس مصیبت میں پڑے ہوئے؟ اللہ رحیم ہے، مہربان ہے، اس کو تنگ کر کے کیا ملے گا؟ وہ تو خوش ہوتا ہے کہ لوگ میرے دین کو مان رہے ہیں۔ آپ مریض ہیں، آپ بالکل فدیہ دیں، چھوڑیں اس کو، نہ قضا ہی کریں، نہ تنگ نہ ہو۔ مہربانی۔ جی پوچھیے۔ کہ جب رمضان اس میں عورتیں روزہ رکھ لیتی ہیں ہاں ہاں اور بعد میں ان کے مینسز ہو جاتے ہیں جی جی تو روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، جی ٹوٹ گیا۔ لیکن بعد میں کیا کھانا پینا جائز ہے کہ افطاری کے ٹائم ہی کھانا ہے؟ نہیں، ان کا میری بہن جب روزہ ختم ہو گیا بے شک وہ کھائیں پیئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہی بات۔ نہیں، روزہ ان کا ختم ہو گیا۔ یہ بات ساری بیویوں تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ ایک دن گھر بھی ایک بیوی نے فون کیا تھا کہ کئی بتاتے ہیں کہ آدھے دن سے پہلے اگر ایسا ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا، آدھا دن گزر گیا تو پھر خیر۔ میں نے کہا نہیں، اذان مغرب کی سے 1 منٹ بھی پہلے اگر یہ آ گیا یام، روزہ اس دن کا جو ہے ختم، وہ نہیں شمار ہوگا۔ یہ سب کو بتانا چاہیے، اپنی طرف سے بنا لیا کہ آدھے دن کے بعد کوئی بات نہیں، ہو بھی جائے تو روزہ ہو جاتا ہے، نہیں اچھا تو 1 روزہ بعد میں رکھنا ہے اس کی جگہ۔ اچھا تو اس دن کھا پی سکتی ہیں، روزہ نہیں رہا، آپ کھا پی سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ جی خدا۔ جی دوسرا سوال ہے جی جی کہ دخول کے علاوہ باقی معاملات کر سکتے ہیں اپنے میاں بیوی دوران روزہ؟ کر سکتے ہیں، مگر خطرہ سے خالی تو نہیں نا۔ جیسے امام مالک کی موطا میں لکھتے ہیں، کئی صحابہ کو انہوں نے لکھا، جس نے پوچھا اس کا قبلہ تھا کہ بوسا، انہوں نے کہا یار بچ جا، بوسے سے کئی ڈوب گئے۔ ہم نے دیکھا کئی بچے اب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا تو روزہ ٹوٹ گیا، مگر کیوں نہیں کنارے پر رہے، کیوں چھلانگ لگائی تھی؟ تو بچنا چاہیے۔ باقی جائز تو ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ آخری عمل نہ کرے تو روزہ تو بچ جاتا ہے، مگر ہو سکتا ہے چھیڑ چھاڑ میں اگر پانی خارج ہی ہو جائے ویسے ہی تو پھر بھی تو تباہ ہو جائے گا روزہ، پھر بھی تباہ ہو جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ پھر کفارہ ہی پڑے گا، قضا ہی ہوگی، اور اگر وہ کام کر رہی ہے تو پھر تو کفارہ ہوگا 60 روزے۔ اگر کوئی لا علمی میں یہ کام کر بیٹھا ہے، یعنی اس کا پانی خارج ہو چکا ہے، خارج ہو گیا تو روزہ تو پھر ایک اس کی جگہ رکھے نا۔ اچھا اچھا، پر روزہ رکھ لے اور استغفار کرے، استغفار کرے اور اللہ کے لیے بالکل احتیاط کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رحم فرمائے۔